آج مفتی عبدالرحمن عابد صاحب میں آپ کی علمی خیانت کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے موطا مالک کی حدیث پڑھی 169 نمبر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور ابتدائی نماز میں رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ میرے پاس موطا مالک موجود ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں رکوع جاتے وقت کی رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ الفاظ آپ نے اپنی طرف سے حدیث میں شامل کیے، معنی اپنی طرف سے حدیث میں شامل کیا۔ کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ آپ نے موطا مالک پر بھی جھوٹ بول دیا، امام مالک پر بھی جھوٹ بول دیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ بول دیا۔ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں یہاں سے مستخرج علی صحیح امام المسلم پہ۔ تو یہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا کہ اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ و اذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین سجدتین۔ اس فلاح والی کہانی تو انہوں نے خود سے ایڈ کی ہے، انہوں نے خود کتاب لکھی ہے، اور یہ آج ان کی یہ جو ویڈیو میں نے دیکھی تو میں نے کہا یار اس پہ دوبارہ سے ویڈیو بنانا بنتا ہے کہ دوسروں کو خیانت کا اور بات کرتے ہیں، لیکن اس میں الفاظ آگے پیچھے ضرور ہیں، لیکن وہ حدیث آپ کے لیے پھر بھی ترک رفع دین کی نہیں بنتی۔ خیانت تو آپ کرتے ہو ہمیشہ، اپنی کتابیں جو ہے رد و بدل یہود و نصارہ کی طرح کر کے پھر آپ جو ہے دوسروں کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں نے کیا آپ کو بولا تھا کہ ایک حدیث سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آنی، آپ نے کیا کرنا ہے، پوری کا پورا جو ہے باب پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے بولا ہے کہ موطا امام مالک پہ جو ہے یہ جو دوسرے مفتی صاحب نے انہوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے خیانت کی یا نہیں کی، لیکن آپ کی خیانت انشاءاللہ تعالی آج جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے آئے گی۔ اور اگر آپ مسلمان ہوئے، میں یہ بولتا ہوں آپ تو حنفی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے امام ابو حنیفہ سے عقائد تو لیتے نہیں ہیں، آپ ان کے عقائد سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو آپ حنفی کیسے ہوئے؟ آپ اگر مسلمان ہوئے تو انشاءاللہ رجوع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے جو آپ نے دشمنی اختیار کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری بات ایک اور یہاں پہ کرتا چلوں کہ یہ کتابیں سامنے رکھ کر یہ ویڈیوز بنانا یہ الحمدللہ میں نے شروع کیا ہے، وجہ کیونکہ آپ لوگ جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ جب بیوقوف بناتے ہو تو وہ بھی نیچے آ کے واہ 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 مفتی صاحب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، بہت اچھے دلائل دیے، مفتی صاحب جیتے رہے، مفتی صاحب یہ کر رہے ہیں، مفتی صاحب جو ہیں وہ ہو گئے، فلان ہو گئے، ٹمکان ہو گئے، حتیٰ کہ یہ نہیں دیکھتے کہ مفت ہی صاحب یہ جو ہے ڈرامہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہود و نصارہ کی روش پہ چل رہے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے دین کو بدلا تھا یہ بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو نام یاد رکھیے گا، محمد بن حسن الشیبانی جو روایت پیش کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ہیں امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد، ان کا شمار جو امام ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہ طبع کہاں سے ہے؟ عالمیہ سے ہے۔ صحیح ہو گیا؟ تو اس میں جب ہم حدیث دیکھتے ہیں وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، یہاں پہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں کہ جب آپ ارادہ کرتے، جب آپ رکوع کرتے ہو تو رفع دین کرتے ہو، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے۔ ثم قال، یہاں پہ ان کی ایک اور خیانت آپ کے سامنے پیش کرنا جا رہا ہوں، سمیع اللہ لمن حمدہ ثم ربنا ولک الحمد۔ یہ آپ کو یہاں پہ بھی ولک الحمد پہ بھی آپ کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن حدیث کی کتابیں جب آپ کھولو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز سمجھ آ جانی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ ہر اونچ نیچ کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں جتنے بھی شیاطین ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو قرآن و سنت کے دشمن ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ حفظہ و رفع کا جو ترجمہ کرتے ہیں ہر اونچ نیچ۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کتابیں سامنے رکھ کر بتاؤں گا کہ وہ اونچ نیچ لیا ہے اماموں نے یا پھر کسی اور جگہ کے لیے لی ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو فہم ہے، فہم سلف صالحین کا ہی ہوگا احادیث کے اوپر، قرآن کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے آگے جو ہے اس کو سمجھنا اور پڑھنا۔ یہ تو روز اچھا ایک اور بات کرتا چلوں کہ ان احادیث جو ہیں ان کے بڑوں کو نہیں ملی، یہ آج 14ویں صدی کے بعد ان لوگوں کو مل رہی ہیں، اور یہ آپ نئی کتابیں لکھنے کے بعد پھر آگے سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو موطا امام مالک ایک اور القاہرہ سے جو ہے طبع شدہ ہے، تو اس میں بھی ہم جو ہے دیکھتے ہیں تو وہ کیا لکھا ہوا ہے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ ہو گئی بات میرے بھائی کلیئر؟ آگے چلیں۔ ایک اور جو ہے ہمارے سامنے موطا امام مالک پڑھی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے اس کو جب آپ دیکھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے باب باندھنے کے بعد انہوں نے نیچے حدیث نقل کی ہے، کانا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तता सलाह रफ़ा यदै। अब आगे देखिए, फ़ी रवायत मस यरफ़ा, उन्होंने हर चीज़ खोल खोल के सामने रख दी। आगे देखिए, हज़वा मन कबई, सही है, उन्होंने लिखा हिज़ा मन कबई भी अहादीस में आया है। व इज़ा कब्बरा लिर्रकू, समझ आ रही है। फिर आगे चलते हैं, व इज़ा राफ़ा रासु मिनर रकू, दोनों चीज़ें आ गई, व इज़ा कब्बरा लिर्रकू व इज़ा राफ़ा रासु मिनर रकू रफ़ा हुमा। फिर रवायत मा रफ़ा यदै कज़ालिक ऐज़न। आगे देखिए, सुम्मा रब्बना वलकल हम्द, यहाँ पे भी मौजूद है। तो मेरे भाइयों, इन लोगों से बच के रहें। इमाम ज़रक़ानी की ये जो शरह लिखी हुई है उन्होंने मोता इमाम मालिक पे, तो इमाम ज़रक़ानी ख़ुद मालिकी हैं और ये क्या फरमाते हैं, ये हदीस यहाँ पे भी मौजूद है, जो अपने हदीस पेश की है वो हदीस यहाँ मौजूद है, लेकिन इस हदीस से आप रफ़ा दैन मनसूख तो नहीं करवा सकते। इसमें भी लिखा हुआ है इज़ा अफ्तता सलाह रफ़ा यदै हुज़वा मनकबई व इज़ा रफ़ा रासु मिनर रकू रफ़ा हुमा कज़ालिक ऐज़न। सही हो गया मेरे भाइयों। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको इमाम ज़रक़ानी ने जो यहाँ पे लिखा है गौर कीजिएगा। रवा अल बुखारी, यहाँ पे उन्होंने लिखा है, देखिए इमाम ज़रक़ानी ने जो है वो तहक़ीक़ करने के बाद वे जो हफ़ज़ व रफ़ा का तर्जमा करते हुए क्या कह रहे हैं कि बुखारी में, जुज़ बुखारी में, अब यहाँ पे इमाम ज़रक़ानी जो है इसकी शरह जो लिख रहे हैं, इसमें ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अब एक तहक़ीक़ भी अपनी पेश की है और जुज़ रफ़ायदैन का भी हवाला दिया है। रवा अल बुखारी फ़ी जुज़ रफ़ायदैन अन मालिक अन नाफ़े अन इब्न उमर काना इज़ा राइत रिजालन ला यरफ़उ यदै इज़ा रका व इज़ा रफ़ा। कहाँ, जब रुकू किया और जब रुकू से सर उठाता, जो आदमी रफ़ायदैन नहीं करता, रमा बिल हसी, उसको कंकरियाँ मारा करते थे। मेरे भाई, जब आप किताबें खोलोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आना है। तो एक और मोता इमाम मालिक की किताब, तो इसको जब हम देखते हैं, इज़ा अफ्तता सलाह रफ़ा यदै हिज़ा मनकबई व इज़ा कब्बरा लिर्रकू रफ़ा यदै व इज़ा रफ़ा रासु मिनर रकू रफ़ा यदै सुम्मा क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना सुम्मा क़ाल रब्बना वलकल हम्द। मेरे भाइयों, आप समझ चुके होंगे कि कितनी बेईमानी होती है आपके साथ। अब ये किताब जो पाकिस्तान से छपी है, इसको भी आप देख लें तो आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। ये नीचे आइए, इज़ा अफ्तता सलात रफ़ा यदै हुज़वा मनकबई व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू रफ़ा यदै व इज़ा रफ़ा रासु मिनर रुकू रफ़ा यदै सुम्मा क़ाल समिअल्लाहु लिमन हमिदा सुम्मा क़ाल रब्बना वलकल हम्द। मेरे भाइयों, यहाँ पे मैंने रुकना नहीं है, मैंने आगे चलना है। ये किताब जो है मोता इमाम मोहम्मद है, ये जो मैंने आपके सामने पेश की है। मोता इमाम मालिक, अच्छा मैंने जो बोला था ना, आपने याद रखना है, इमाम मोहम्मद बिन हसन अल शैबानी, ये इमाम अबू हनीफ़ा के ख़ास शागिर्दों में से हैं और उनकी ये किताब जो मैंने आपके सामने रखी है वो, इसमें भी रफ़ा दैन ही मौजूद है। अब आगे चलते हैं, इसी इमाम मोता इमाम मोहम्मद पे ही दूसरी जो किताब है उस पर भी अब जब हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए, इज़ा अफ्तता सलाह रफ़ा यदै हुज़वा मनकबई व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू रफ़ा यदै व इज़ा रफ़ा रासु मिनर रुकू रफ़ा यदै। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, इन शयातीन के फ़रेब से बचिए और कोशिश करके ख़ुद से किताबें खरीदिए, इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जानी है। मोता इमाम मोहम्मद की एक और किताब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पड़ी हुई है, तो हमने कहा इसको भी आपके सामने रख दिया जाए। यहाँ गौर कीजिएगा, व इज़ा कब्बरा लिर्रुकू रफ़ा यदै व इज़ा रफ़ा रासु मिनर रुकू रफ़ा यदै। अब मुझे बताइएगा कि ये इमाम मोहम्मद जो हैं, इनको पता नहीं चला, पीछे आते हैं कि ये इमाम अबू हनीफ़ा के ख़ास शागिर्द हैं। और दूसरी बात, ये ख़ुद इमाम ज़रक़ानी क्या फरमा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इन शयातीन के शर से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि कुरान और सुन्नत को आपने ख़ुद से पढ़ना है। तराजम करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने शायद लिखा है कि ये तराजम हम इसलिए करते हैं कि आम आवाम इसको पढ़े और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करे, लेकिन आपके मुफ्त ही यान बोलते हैं कि बग़ैर जो है उस्ताद के आपने अकेले बैठकर किसी किताब का तर्जुमा नहीं पढ़ना। वजह उनकी हकीकत जो खुल के सामने आ जाएगी, जैसे मैं आपके सामने अभी ये चीज़ें रख रहा हूँ, तो फिर आप भी बोलोगे ना भाई मियाँ ये क्या है,
ہمیں کچھ پڑھایا جاتا تھا، ہمیں کچھ سکھایا جاتا تھا اور نکلتا کچھ ہے۔ آپ نے مسند حمیدی کا حوالہ دیا، تو مسند حمیدی کی جو پرانی کتاب ہے، تقریباً آج سے 1100 سال پرانی، اس میں تو رفع دین کے حق میں حدیث ہیں، اور جو آج دیوبندیہ کتاب لکھ رہے ہیں اس میں تو رفع دین منسوخ ہو گیا ہے جناب۔ اسی طریقے سے ابو عوانہ پہ بھی انہوں نے جو ہے ڈرامہ کیا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کر کے صحیح طرح سے ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ سب سمجھ جائیں گے کس طرح سے یہ لوگ آپ کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جاتے ہوئے پھر سے میں آپ کو بولوں گا کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ہے تو ان مفتہیان، یہ جو دائرے والے مفتہیان ہیں نا، یہ جو جتنے بھی دائرے میں کیا بولتے ہیں، جتنے بھی مسلک ہیں، ان دائرے والے مفتیان سے جتنا بھی دور ہو سکے تو آپ رہیں، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کو بگاڑ دیں گے۔ یہ حنفی بھی نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بولا، ابھی بھی بول رہا ہوں، کیونکہ امام و حنیفہ سے عقائد تو یہ لیتے نہیں ہیں، تو حنفی کیسے ہو گئے؟ تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔